اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں مختلف قسم کی بیماریوں کا لوگ شکار رہتے ہیں، اور جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ بھی بتایا ہے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ انتہائی مجرب ہے۔ مجھے کئی مرتبہ مختلف ملکوں سے کال آتی ہے، جیسے پچھلے دنوں ڈھاکہ سے ایک کال آئی، کہا کہ مولانا صاحب میں علاج کرا کر تھک گئی ہوں، میں نے بنگلہ دیش میں کوئی ڈاکٹر ایسے نہیں چھوڑا، قابل بڑا ڈاکٹر جس سے میں نے علاج نہ کرایا، میری بدن میں شدید ترین تکلیف رہتی ہے۔ تو یقین مانی یہ عمل میں نے اسے بتایا، اللہ رب العزت نے اس بیماری جس کا علاج کرتے کرتے ڈاکٹر تھک گئے تھے، اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس کو شفا دی۔ ایک ماں نے مجھے کال کی، پاکستان میں ایک ماں نے کہا کہ مولانا صاحب میرا بیٹا ہے جو پیدائشی معذور نہیں، لیکن 13 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اس میں بدن میں کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ میں نے اس بچی کی ماں کو کہا کہ میری بہن آپ اس عمل کو پابندی سے کریں، بچے پر دم کریں، پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں، اور ایسے کریں کہ آپ اس کا ایک کاغذ پر لکھ کر بچے کو پہنا بھی دیں۔ تو یقین مانیے کہ اس والدہ نے مجھے کال کی کہ مولانا صاحب بچی کی 100% تو بیماری ختم نہیں ہوئی، لیکن 60 سے 70% بیماری جو ہے اس بچی کی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسا زبردست عمل ہے، احادیث نبویہ کی بیماری کے حل کے لیے جتنی دعائیں حضور نے بتائی ہیں اور آیت الشفا جو قرآنی آیتیں ہیں، یہ ان میں سب سے طاقتور عمل ہے۔ لیکن بعض لوگ اس عمل کو جس طرح کرنا ہے شاید اس طریقے سے کر نہیں پاتے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی حروف جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ خود پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ خود پہ دم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حروف قرآن پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے۔ اگر آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں، آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، تو کسی اور سے کہیں کہ وہ پڑھ لے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو خود پہ دم کرنا ہے، اگر آپ دوسرے پہ دم کر رہے ہیں تو اس کے بدن پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں، اور تیسرا یہ کہ آپ نے پانی پہ دم کر کے اس کے بدن پر جو ہے اسے چھڑک دینا ہے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں تو آپ نے ان آیت الشفا کو ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں بھی ڈال لینا ہے۔ تو وہ آیتیں کون سی ہیں؟ قرآن آیت الشفا آپ قرآن سے ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ گوگل سے اسے سرچ کر کے نکال سکتے ہیں وہ آیتیں کون تھی ہیں۔ الحمدللہ میرا معمول ہے کہ مریض پر جتنے خطرناک مریض ہوتے ہیں میں ان پہ ضرور پڑھتا ہوں، لیکن عمل کرنا پابندی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ 6 آیتیں ہیں جنہیں آیت شفا کہا جاتا ہے۔ ہر پریشانی، ہر بیماری، لا علاج بیماری کے لیے ہے۔ اگر آپ کی اولاد معذور ہے ان پہ پڑھیں، والدین بزرگ ہیں ان کی ہڈیوں کی تکلیف ہے ان پہ پڑھیں، یا جن بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کراتے کراتے تھک گئے ہیں اور ان کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت آپ کو شفا بھی دیں گے۔ بہت فائدے والا عمل ہے، لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔